الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ یا اللہ، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہیں، تو ایسا کون سا حکم ہے جس کے لیے آپ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہمارے کرنے کے لائق کام ہے تو آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اسے سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب، جو کہ اعتراض پر مبنی نہیں تھا، گستاخی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ صرف فرما برداری اور جانثاری کے جذبے سے ظاہر ہوا تھا، ایک جواب دیا جو حاکمانہ تھا، انی اعلم ما لا تعلم۔ اب ان آیات میں دوسرا جواب ہے جو حکیمانہ جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عملاً برتری فرشتوں پر ثابت کی۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے سکھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پرچہ بالکل الگ تنہائی میں بتایا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان ناموں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو پھر تو یہ سوال ہوگا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کیسے برتری ہوئی جب سارا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے کہ یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے۔ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ فرشتوں کا ان کے ساتھ کبھی پالا اور واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے فرشتے ان چیزوں کو یاد نہ رکھ سکے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ایک ریاضی کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کے سامنے اور پبلک اور عوام کے سامنے ریاضی کی کلیات اور اصول ذکر کرے کہ زاویہ کی ایک شکل قائمہ ہوتی ہے، پھر وہ کبھی مثلث ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، کبھی مسدس ہوتا ہے، کبھی مخمس ہوتا ہے۔ اب یہ والی چیزیں اسٹوڈنٹس جو ریاضی اور میتھ پڑھنے والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن عام جو لوگ ہیں ان کے دماغ میں کچھ چیزیں پلے، ان کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ان چیزوں کا ذکر فرمایا، تو چونکہ ان کو بھوک کا احساس ہوتا تھا، گرمی سردی کا احساس ہوتا تھا، دیگر ضروریات زندگی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو سمجھ گیا اور ان کو یاد کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت میں فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو بلا کر کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ تو وہ بھول گئے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری چیزوں کے نام بتا دیے اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو عملاً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا دیکھ کہ اسی وجہ سے میں نے آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا کہ آدم کے اندر جو صفت ہے وہ جو سیکھنے اور سکھانے کی، کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے، اپنے علم میں ترقی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ ترقی اور عروج کی منازل کو طے کر سکتا ہے، اور محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کسب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے وہ علم کے اعلیٰ درجات اور مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی صفت آدم میں ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تو فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ آپ نے جتنا علم ہمیں دیا ہے ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے، نہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے جتنا فرشتوں کو علم دیا تھا ان کے پاس اتنا ہی تھا، تو یہی انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہے، اور یہی اس کی فضیلت اور برتری کو ثابت کرتی ہے کہ وہ جد و جہد، محنت اور کوشش کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکیمانہ جواب دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری علم کے ذریعے ثابت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ساری زندگی اسی محنت میں، اسی کوشش میں لگے رہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں ترقی ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ علم کے جو درجات ہیں تو وہ لامحدود ہیں اور غیر متناہی ہیں۔ تو جتنا آپ علم میں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو 10 سال 20 سال 30 سال سیکھا سکھایا پڑھا، میں اتنا بڑا علامہ بن گیا، یا میرے پاس اتنا زیادہ نالج اور علم آ گیا۔ تو ہر آنے والا دن جس میں ہمیں نئی معلومات ملتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہماری جہالت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ ہم تو اس سے پہلے ان چیزوں سے جاہل تھے۔ تو ہمیں تو روز اپنی جہالت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آدمی علم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے، آدمی کے درجات بلند ہوتے رہیں، اس کوشش میں ساری زندگی لگا رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے پاس علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربی زدنی علما۔ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربی زدنی، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات، علم کے درجات وہ لامحدود ہیں، غیر متناہی ہیں۔ تو اس میں آپ جتنا کوشش کریں گے آپ کو اگلا درجہ ملے گا، لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جا کر ان کا اینڈ ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی علم سیکھنا چاہیے اور علم کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اسی تعلق کو اپنی ساری زندگی اسی میں خرچ کر دینی چاہیے۔ تو اب میں نے یہ ان آیات کا کچھ خلاصہ اور تفسیر ذکر کی ہے، اب ان آیات کا ہم ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے الاسماء کلہا، سارے نام، یعنی جو ضروریات زندگی، جو ضروریات پیش آتی تھی ان کے نام۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس سوال میں سچے تھے کہ یا اللہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے لائق ہے تو ہمیں حکم دیجیے، ہم اس کو بجا لائیں گے۔ قالو، تو فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے سبحانک، یا اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں علم دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان فرشتوں کو خبر دو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی تو ان کی برتری اور فضیلت ثابت ہو گئی، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کائنات بالکل اس ہتھیلی کی طرح ہے۔ تو غیب کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال کیا گیا تو وہ مخلوق کے اعتبار سے، کہ جو چیزیں مخلوق کی نظر سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو کہ یا اللہ ہم ہی آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، یا دل میں تم نے یہ خیال اور یہ تصور جما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی معزز اور مکرم اور ہم سے عزت والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، تو میں ان سبھی باتوں کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دوسرا جواب دیا فرشتوں کے اس سوال کا جو انہوں نے کیا تھا کہ یا اللہ آدم کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے لائق ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں
آپ نے انی اعلم ما لا تعلمون حاکمانہ جواب سنا، اور ان آیات میں آپ نے حکیمانہ جواب سنا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی تو پھر فرشتوں کو کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔